سہیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجیب الرحمان شامی صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. میجر ریٹائرڈ عامر صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر دست تو یہ بتائیے گا جو آپ کی حکومت سازی کیسی ہوگی یا اگلا مستقبل کا لائحہ عمل کیسا ہوگا, اس پہ بات کرنے سے پہلے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل پر جو ہم نے مناظر دیکھے ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ جہاز کے ساتھ چڑھ دوڑے, گر گئے, شہید ہوئے, اور وہاں پہ ایک ہڑبونگ ہے, افراتفری ہے, تو آپ لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ امن و امان کو یقینی بنائیں گے, نظم کو یقینی بنائیں گے, تو وہاں کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. جی اب تو حالات بہتر ہو گئی ہے, لیکن ہم نے اپنی سیکورٹی فورسز کو کہا تھا کہ وہ شہر کے قریب رہے لیکن شہر میں داخل نہ ہو. پھر اشرف غنی کے ایڈمنسٹریشن کے جو آفیشل تھے, اس کے سولجرز, پولیس مین, انہوں سارے نے اپنے آؤٹ پوسٹ کو, آفیسز کو چھوڑ دیا, اس کو رہا کر دیا. تو یہ ایک واقعہ وجود میں آیا, تو ہم مجبور ہوئے کہ داخل ہو جائے شہر کو, اور شہر کے کچھ علاقوں کو ہم نے سیکورٹی مینٹین کیا. لیکن ابھی جو افراتفری ہے ایئرپورٹ میں, ادھر ہمارے فورسز نہیں پہنچ گئے تھے, ابھی پہنچ گئے ہیں. تو اس کے بعد وہ حالات بہتر ہو گئے ہیں. اس ٹائم جو افراتفری تھا اس ٹائم ہماری فورسز ادھر نہیں تھے. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان کا ہدف کیا ہے؟ مذاکرات کا ہدف یہ تھا کہ افغانستان میں ایک افغان شمول اسلامی حکومت بنایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جو دوسرا نیگوشیشن ٹیم تھا, انہوں نے کہا کہ یہ 20 ایئر اچیومنٹ جو ہے, ہماری گینز ہے, یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, ہم اس پر بات نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, اس پر بھی بات نہیں کرتے. تو اس طرح انہوں نے آئین جو ہے جو انہوں نے بنایا ہے انڈر دا شیڈو آف آکوپیشن, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ریڈ لائن ہے. تو یہ وہ پروگریس جو ایکسپیکٹڈ تھا نیگوشیشن کے ذریعے, وہ ہم نے حاصل نہ کر سکا. یہ فیکٹرز تھے. تو آپ کا پلان بی کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے آپ اپنے طور پر؟ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کابل شہر کو وہ دوسرے جو پروونشل سینٹر ہے, ڈسٹرکٹ ہے, اس کی سیکورٹی کو مینٹین کرے, کنٹری کو اسٹیبلائز کرے, اور جلد ہی ایک افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ بنائے. سہیل صاحب جب آپ کہتے ہیں افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ, تو اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حکومت کی شکل کیا ہوگی؟ کون اس کو ہیڈ کرے گا؟ اس کے اندر کون کون لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اس میں کچھ ویل نون فیگرز ہوں گے شاید, اور افغان فیگر اس میں بھی شامل ہوں گے, تو تاکہ ہر طبقے سے اور مختلف قوموں سے, افغان قوموں سے اس میں افغان شامل ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کی شمولیت ہوگی آپ کے سیٹ اپ میں؟ بالکل, تمام ایتھنیسٹیز on the basis of their capacities and talents, and they will be included. ایک بات کی وضاحت کیجیے گا کہ کیا کوئی سابق حکومتی عہدیدار جو اس سے پہلے 20 سالوں میں حکومت میں رہ چکے ہیں, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر رہے ہوں, فارن منسٹر رہے ہوں, کیا وہ بھی آپ کی سوچ میں ہوں گے, آپ کی حکومت میں ہوں گے, یا ایسی کوئی آپشن آپ مسترد کر چکے ہیں؟ یہ جو ہے یہ آپشن تو اوپن ہے, جو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنسیڈر ہو جائے. تو گویا اب جو بات چیت ہے وہ دوحہ میں ختم ہو گئی ہے, اب کابل میں منتقل ہو گیا یہ معاملہ؟
سے ابھی تک تو آفیشلی ختم نہیں ہو چکا ہے، لیکن پریکٹیکلی کئی دنوں سے میٹنگ نہیں ہے، لیکن آفیشلی ختم نہیں ہو چکا ہے. 2-3 دن سے میٹنگ نہیں ہوا ہے. ہم ریگولر میٹنگ کرتے تھے. تو اب ایک ڈیڈ لاک ہے، یعنی اب تو یہ حالات سامنے آ گئے ہیں، نئے ڈیولپمنٹ، تو سب اس پر فوکس کر رہی ہے. تو ہم 2-3 دن سے کوئی ایسا ملاقات نہیں کی ہے. تو آپ یک طرفہ طور پر اپنے طور پر فیصلے کر دیں گے اور اعلان کریں گے؟ افغان انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے تو ہم ظاہر ہے مختلف پرسنالٹیز افغان پولیٹیشین سے بات چیت ضروری ہے. اس کے لیے یہ بتائیے گا ملا ہیبت اللہ صاحب کی کابل واپسی کے بارے میں کوئی اطلاعات تھیں، اس بارے میں آپ کنفرمیشن کر سکتے ہیں؟ وہ ملا صاحب ادھر ہے، ملا صاحب برادر ادھر ہے قطر دوحہ میں. اچھا، آپ پہ انٹرنیشنلی میڈیا پہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ ویمن رائٹس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، گورنمنٹ آفیسز ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی جا رہی ہے. تو ان سب کے اوپر آپ کی، یا جو مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، ان 3 سے 4 اہم ایشوز کے اوپر آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیسے آپ ان کے ساتھ سلوک کریں گے؟ وہ بیسک رائٹس جو ہے، جو افغان فیمیل ہو میل ہو، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہے. جس کا جو ایجوکیشن کے بارے میں ہو، کام کے بارے میں ہو، اور جو قانون کے بارے میں ہو، جو سب افغان قانون کے سامنے مساوی ہے. اور مائنارٹیز کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مراسم انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. سہیل صاحب، ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں ہمیشہ جو کنسرنز رہی ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے رہی ہیں. تو افغان سوائل استعمال نہ ہو پاکستان کے خلاف، اس پر پاکستان کی ایک اپنی اوپینین یا ریزرویشنز ہیں، اس پر آپ کی کیا اوپینین ہوگی، کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ایسے تمام جو گروہ ہیں جو پاکستان مخالف کام کرنا چاہتے ہیں یا کرتے تھے، اگر ان کا وجود افغانستان میں ہے تو اس پر آپ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ وہ ہم نے تو کئی بار سب کے لیے میسیج بھیج دیا ہے ساری دنیا کو اور سب کو، کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو یا کوئی استعمال کرے. کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ کوئی اگر اس کے پاس فورن ایجنڈا ہو اس کو اجازت دیں گے افغانستان میں. سہیل صاحب، بھارت میں جب سے آپ کابل آئے ہیں وہاں پہ بہت کنسرنز ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ واویلا ہے، صف ماتم بچھی ہوئی ہے. تو بھارت کی جو کنسرنز ہیں، جو وہاں پہ رونا دھونا ہو رہا ہے آپ کے کابل میں آنے کے بعد، اس پر آپ کا آفیشیل سٹینس کیا ہے؟ وہ اس کا پر جو اس کے رونا دھونا ہے شاید اس کے لیے ہے کہ کیوں وہ کابل ایڈمنسٹریشن گیا پاور سے، تو شاید اس پر ہے. وہ بہرحال کہ اس پر نہیں ہونا چاہیے. اس کو ضروری ہے اور ضروری تھا کہ وہ جو افغان عوام حکومت کو بنائے اس کو بھی تسلیم کرے، افغان عوام کی جو اسپریشن ہے اس کی احترام کرے. تو میرے خیال میں اس کے یہ رونا دھونا بیجا ہے. ٹھیک، پنج شیر کی کیا صورتحال ہے جی؟ وہاں پر امراللہ صالح کی ایک تصویر دیکھنے کو مجھے ملی ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ وہاں پر پنج شیر گروہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شاید امراللہ صالح ادھر گیا ہو، ابھی تک تو مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. لیکن اب سارے افغان عوام ان کو جانتے ہیں، انہوں نے امتحان دیا ہے. تو میرے خیال میں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو اگر ادھر پنجشیر میں بھی خود کو دکھائے یا دوسری جگہ، اس کی وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے.
جو وہ اس کو وانمود کر. اشرف غنی صاحب جب کل تک تھے پریزیڈنشل پیلس میں، جب آپ کی لیڈرشپ وہاں پہنچی، تو اس میں اشرف غنی صاحب کے ساتھ جو آپ کا ڈائلاگ ہوا وہ کیا تھا؟ کیا ان کو فورس کیا گیا کہ وہ جائیں یا اپنی مرضی سے وہ گئے ہیں؟ اشرف غنی کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے تھے. ہم نے تو اپنے فورسز کو کہا کہ وہ شہر کے قریب رہے لیکن شہر کو داخل نہ ہو جائے شہر کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور وہ تکمیل ہو جائے. لیکن انہوں نے ایسا چھوڑ دیا سب کچھ کو کہ نہ عوام کو بتایا، کسی اپنے جو آفیشل تھے اس کو بتایا بس. ٹھیک. سہیل صاحب، آج کی دنیا میں ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، تو انٹرنیشنل ریلیشن شپس کو آپ کیسے پرائرٹائز کریں گے، کیسے میک شور کریں گے کہ آپ کے تعلقات رہیں، کیونکہ آپ کو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہوگی؟ جی بالکل، اس کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہو. دوسرا یہ میرے خیال میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ ریجن جو ہے افغانستان اور سارے ریجن ہمارے نیبرنگ کنٹریز، یہ بزنس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک ہب ہو. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کے ساتھ ہمکاری کرے، کوآپریشن، اور یہ ضروری بھی ہے ہمارے عوام کے لیے، پیس کے لیے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا. سہیل شاہین صاحب دوحہ میں طالبان کے ترجمان ہیں، انہوں نے اپنی نقطہ نظر بیان کیا ہے.